مسیح میں آپ کی سلامتی ہو. خداوند آپ کو برکت دے اور ہمیشہ خدا کا رحم فضل والا ہاتھ آپ کے اوپر بڑا رہے. آج ہم آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں کہ ان دنوں میں جو ریسنٹلی واقعہ جڑاں والے میں ہوا، اس واقعے کو لے کے کہ کس طرح سے ہمارے مسیحی لوگوں کو بھاگنا پڑا، اپنی جانوں کو بچانا پڑا، اپنے گھر بار چھوڑنے پڑے، اور پھر گھروں کو، اس میں تمام چیزوں کو، ہر قسم کے سامان کو، مسیحی جو املاک ہے اس کو نظر آتش کیا گیا، اور ہمارے ہر ایک گھر میں ایک سے زیادہ بائبل مقدس موجود ہوتی ہیں. اور پھر جو ہمارے گرجا گھر ہیں وہاں پہ بھی بہت سی کتابیں مقدس موجود ہوتی ہیں، تاکہ جب مسیحی لوگ عبادت کے لیے آتے ہیں تو ان کو استعمال کر سکیں. گیتوں کی، زبوروں کی کتابیں، جن کو جب ہم وہاں پہ گئے، بائبل ٹی وی کی ٹیم جب وہاں پہ گئی، تو جب ہم نے وہاں پہ کوریج کی تو ہم نے، آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے ان چیزوں کو ہاتھوں میں اٹھا اٹھا کر آپ کو دکھایا کہ کس طرح سے توہین مذہب کی قانون کی آڑ میں ہمارے مسیحی لوگوں کو زود و کوب کیا جاتا ہے، ہماری املاک کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. آج جو مسیحی لوگ ہیں، جو وہاں کے رہنے والے ہیں، ان کے جو بچے ہیں وہ کتنی اذیت میں سے گزر رہے ہیں. ان کے اوپر ایک عجیب سا خوف طاری ہے کہ جو لوگ ہمارے گھروں کو اور چرچز کو اور خدا کے کلام کو جلا سکتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں کر سکتے. ان کو کون روکنے والا ہے؟ اور پھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. سب سے پہلے 1997 میں اس طرح ہے اس کو شروع کیا گیا. ہمارے مسیحی لوگوں کا گاؤں شانتی نگر، جس کا مطلب ہے امن کا نگر، وہ جگہ جہاں پہ امن ہے، اطمینان ہے، سکون ہے. اور ہو کیوں نہ، کیونکہ جہاں پہ مسیحی لوگ رہتے ہیں وہاں پہ آپ سب جانتے ہیں کہ امن ہوتا ہے، کیونکہ ہم جسے مانتے ہیں وہ امن اور سلامتی کا شہزادہ ہے، وہ امن و سلامتی کا رئیس ہے، یعنی خدا کا بیٹا خداوند یسوع مسیح. اور اسی کی تعلیمات بچپن سے سنڈے سکولوں میں دی جاتی ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ ہم مسیحی لوگ کسی کے خلاف بغاوت کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم مسیحی لوگ کسی بھی جگہ پہ ہوں، کسی ملک میں ہوں، جہاں بھی ہم رہیں، ہمیں ہمیشہ جو مخالفین ہیں، جو امن کے دشمن ہیں، جو ہمارے ساتھ دشمنی رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرنا ہے، ان کے لیے بھی برکت چاہنا ہے. اور یہ خدا کے کلام کی تعلیم ہے، تعلیمات ہیں، اور یہ بچپن سے ہی بچوں کو دی جاتی ہیں. شانتی نگر میں ہمارے مسیحی لوگ خوشحال تھے، امن و سلامتی سے رہ رہے تھے. اور تاریخ گواہ ہے، اس 76 سالہ جو ملک پاکستان کو بنے ہوئے وقت گزرا ہے، تاریخ گواہ ہے کہ آج تک کسی بھی مسیحی پلیٹ فارم سے کوئی بغاوت نہیں کی گئی. حکومت یا جو آئین ہے یا جو ادارے ہیں، کسی کے خلاف کسی قسم کی ہمارے مسیحی لوگوں نے بغاوت نہیں کی، کیونکہ ہم مسیحی لوگ امن سلامتی کی دعا کرنے والے لوگ ہیں. جب یہ وہاں پہ واقعہ ہوا اور 30,000 کے قریب لوگوں نے وہاں پہ حملہ کر دیا. میں آپ کو اس کے بارے میں خود نہیں، بلکہ وہاں کی اس گاؤں کی ایک پڑھی لکھی فیملی سے پڑھی لکھی ایک بیٹی ہے، اس کی زبانی آپ خود سن سکتے ہیں کہ وہاں پہ ہوا کیا. انہوں نے ڈائریکٹلی تو کوئی پیش نہیں کیا، کیونکہ وہ لوگ پکڑے ہی نہیں گئے، کوئی اریسٹ نہیں ہوئی. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ وکٹم کو جو ہے ہم کمپنسیٹ کر دیتے ہیں، ان کو گھر بنا دیتے ہیں، ان کو امداد دے دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام جو ہے
ختم ہو گیا ہے، لیکن کرمنل کے پیچھے کوئی نہیں جاتا جس نے وہ ایکٹ کیا تھا. تو ان لوگوں کو بھی پکڑا تو کسی نے نہیں، لیکن جو لوگ اس ٹائم پہ جو سروائیورز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ لوگ چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ چورے ہیں اور انہوں نے اتنے اچھے گھر بنائے ہوئے ہیں، دیکھو ذرا ان کے گھر، تو ہم ان کو اسی مقام پر واپس لے جائیں گے جو یہ ڈیزرو کرتے ہیں. یہ لوگ نہیں ڈیزرو کرتے کہ اتنے اچھے گھروں میں رہیں. تو بیسکلی ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ مسیحیوں کو یا مائنورٹیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ چورے ہیں اور یہ لوگ اینٹ اور پتھر کے گھروں میں رہنا بھی ڈیزرو نہیں کرتے، اور ان کے پاس جو یہ چیزیں ہیں یہ لوگ یہ بھی ڈیزرو نہیں کرتے. تو ان کو جو ہے جلا دیا جائے، ان کو مسمار کر دیا جائے، اور اگر ان کو زندہ رہتے ہوئے ہم چھوڑ بھی دیں تو اتنا پسماندہ ان کو فائنینشلی کر دیا جائے کہ جو ہے یہ دوبارہ کبھی اس چیز سے ریکور اور نہ پھر کر سکے. اس طرح کا وہاں پہ بہیو کیا گیا، نیچ ناموں سے پکارا گیا، گالی گلوچ کیا گیا. لیکن اس کے بعد جو اس وقت کے موجودہ جو حکومت تھی، جو موجودہ وزیر اعلیٰ تھے، وہ وہاں پہ آئے، کچھ مذہبی اور کچھ سیاسی لیڈرشپ وہاں پہ آئی، اور انہوں نے کہا کہ ہم جتنا بھی یہاں پہ نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اٹس اوکے، ہو گیا، گھر دوبارہ بنا دیے گئے، گرجا گھر دوبارہ تعمیر کر دیے گئے. لیکن ہوا کیا کہ جو ذمہ داران تھے ان کو کسی قسم کی کوئی سزا نہ دی گئی، حالانکہ قانون موجود ہے کہ اس طرح کی بغاوت کرنے والے لوگوں کو قانونی کٹہرے میں لایا جائے، قانون کے کٹہرے میں لا کر ان کو سزا دی جائے، وہ سزا دی جائے کہ دوبارہ کوئی ایسی حرکت کرنے کی جرت نہ کرے. وہاں پہ ایک بہت بڑا موب، بڑا ہجوم آ گیا جو جن کی تعداد تقریباً 30,000 تھی، اور ایک مسیحی گاؤں کو اس طرح سے ان کو بھی اپنی جانیں بچا کر وہاں سے بھاگنا پڑا. اور پھر یکے بعد دیگرے یہ جو جڑامالے میں واقعہ ہوا ہے یہ 14واں واقعہ ہے، یہ کوئی پہلا نہیں ہے. 1997 سے اس کا آغاز کیا گیا اور آج تک 14 جو واقعہ ہیں ہو چکے ہیں. یہ وہ واقعات ہیں جو آن دا ریکارڈ ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سے ایسے واقعات ہیں جو ریکارڈ میں تو نارمل ہیں لیکن آف دی ریکارڈ ہیں، ان کو ان 14 واقعات میں کنسیڈر نہیں کیا گیا. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ شہزاد اور شمع دونوں میاں بیوی، ان کو توہین مذہب کی آڑ میں بٹھے کی جو اینٹیں پکانے والی آگ ہے اس میں ڈال کر بھون دیا گیا. پھر ہمارے فیصل آباد میں 2 نوجوان، ان کو مذہبی اسی توہین مذہب کے قانون کی آڑ میں، جبکہ ان کا کیس عدالت میں چل رہا تھا، اور جیسے ہی وہ اپنی پیشی سے کچہری سے نکلے وہیں پہ مخالفین نے، امن کے دشمنوں نے، مسیحی لوگوں کی مخالفت کرنے والوں نے کیا کیا؟ وہیں پہ گولیوں سے بھون دیا. کوئی تحریک نہیں چلی، کوئی قانون نے کچھ نہیں کیا. بے شک ہمارے جو مسیحی لیڈرشپ ہے اس وقت بھی اکٹھی ہوئی، اس وقت بھی بات کی، اور اس طرح سے یہ وہ واقعات ہیں جو آف دا ریکارڈ ہیں. ریکارڈ میں تو ہیں لیکن اس طرح سے ان کو ہم ان 14 واقعات میں کنسیڈر نہیں کرتے. لیکن اس بار یہ جو واقعہ ہوا ہے جڑامالے میں، اس نے تو ایک تاریخ رقم کر کے رکھ دی ہے کہ ایک ہی دن میں اور چند گھنٹوں میں 22 سے 25 26 جو چرچز ہیں ان کو نظر آتش کر دیا گیا. اور وہ نشان، صلیب کا جو نشان ہے، ہمارے لیے وہ زندگی کا پیغام ہے. ہم مسیحی لوگ اس نشان پر فخر کرنے والے لوگ ہیں کہ ہماری نجات کا انتظام اس صلیب کے وسیلے سے ہوا ہے، اور خدا نے ہمیں نجات دی ہے. اپنے مسیح کو ہمارے لیے قربان کر کے، ہماری قربانی بنا کر، اس نشان سے کون ہمیں جدا کر سکتا ہے؟ اس نشان کے ساتھ اس طرح کا ناروا سلوک کیا گیا کہ گرجا گھروں کے اوپر سے صلیبوں کو کس طرح سے نفرت کے ساتھ اس کو توڑا گیا، نیچے گرایا گیا، یہاں تک کہ قبرستانوں میں بچھا کر، جو مسیحی قبرستان ہوتے ہیں پوری دنیا میں، وہاں پہ صلیبیں قبروں کے اوپر بھی نشان کے طور پہ لگائی جاتی ہیں کہ یہ کسی مسیحی شخص کی قبر ہے، یہ کسی مسیحی بندے کی قبر ہے. تو ان قبروں کے اوپر بھی جا کر ان صلیبوں کو توڑا گیا، اس کی دیوار کو گرایا گیا. میں
آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس بار یہ جو واقعہ ہوا ہے اس نے ہماری مسیحی اور سیاسی لیڈرشپ کو متحد کر دیا ہے، اتحاد ہوا ہے یہاں پہ، اور تمام مسیحی ملک پاکستان میں مسیحی رہنے والے لوگوں نے آواز بلند کی ہے کہ ایسا کب تک ہمارے ساتھ ہوگا؟ ہم تو 14 اگست جو جشن آزادی کا دن ہوتا ہے، ہم تو اپنے گرجا گھروں میں، اپنی عبادات میں جشن آزادی مناتے ہیں، ہم سڑکوں پہ نہیں مناتے، ہم تو خدا کے گھر میں عبادت گاہوں میں اکٹھے ہو کر امن و سلامتی کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں۔ ہم تو اپنے بچوں کو بھی یہی سکھاتے ہیں کہ ہمیں ایسا کبھی نہیں آپ نے سمجھنا کہ یہ ہمارا ملک نہیں، حالانکہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کئی بار جب ہم مختلف اداروں میں ڈیوٹیاں کر رہے ہوتے ہیں ہمارے بچے، تو ہمارے مسیحی بچوں کو کہا جاتا ہے، نوجوانوں کو کہا جاتا ہے جو مختلف اداروں میں جاب کر رہے ہوتے ہیں، ان سے بھی کہا جاتا ہے کہ تسی بھی 14 اگست مناو گے یا تسی بھی مناندے ہو، اور پھر وہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسی بات ہم سے کہی جاتی ہے، کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کہنے والا ہوتا ہے وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ تو ہمارا ملک ہے، یہ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، تو آپ کس لیے بھی 14 اگست مناتے ہیں جبکہ آپ تو مسلمان ہے ہی نہیں۔ تو اس طرح سے ہمارے جو لوگ ہیں وہ ڈس ہارڈ ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ پھر اگر یہ ملک ہمارا نہیں ہے، ہم 14 اگست یعنی جشن آزادی نہیں منا سکتے، تو پھر ہم اس ملک میں رہ کس لیے رہے ہیں؟ اس ملک میں جب ہمارا کوئی مقام نہیں ہے، ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے، ہماری کوئی قدر نہیں ہے، تو اس ملک میں رہنے کا پھر مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہا جاتا، بلکہ یہ جو قانون بنایا گیا توہین مذہب کا، اس کی آڑ میں حالانکہ ہم بطور منورٹی، بطور اقلیت کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم کسی کے مذہب کی توہین کریں، کسی کی کتاب کی توہین کریں، حالانکہ آئے دن جو ہمارے پاک کتب ہیں، جو ہمارے ایمان کی کتاب مقدس ہے، اس کی سر عام توہین کی جاتی ہے، یہ کہہ کے کہ ان کی کتاب بدل گئی ہے، اور انہوں نے خود اپنی کتاب کو بدل دیا ہے۔ دیکھیں کتاب ہماری ہے، اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو تو ہمیں بات کرنی چاہیے نا، لیکن جن کی کتاب ہے ہی نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کتاب بدل گئی ہے۔ تو اس طرح سے ہماری جو کتاب مقدس ہے، جو خدا کا زندہ الہام ہے، کلام ہے، اس طرح سے اس کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں، لیکن آج تک ہماری کسی مسیحی لیڈرشپ نے، کسی مسیحی فرقے نے، کسی مسیحی چرچ نے یا کسی جگہ پہ مسیحی قوم نے اس کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کیا، کسی کو کچھ نہیں کہا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں تو آپ ہوتے کون ہیں ہماری کتاب کو ایسے کہنے والے؟ کیا آپ کے پاس کوئی اصلی موجود ہے جو آپ دکھا سکتے ہیں بھئی یہ اصلی ہے تو اس لیے ہم کہتے ہیں؟ کوئی آپ کے پاس جواز ہے؟ لیکن اس کے باوجود یہ ہے مسیحی قوم کا ایک امن پسند ہونا، یہ ہے مسیحی قوم کا اپنے مخالفوں کو بھی محبت کے ساتھ ان سے بات کرنا۔ آج تک کوئی احتجاج نہیں کیا گیا ملک پاکستان میں۔ ہم خدا ان کا شکر کرتے ہیں کہ اس بار یہ جو واقعہ ہوا ہے، اس واقعہ میں ہماری جو مسیحی لیڈرشپ ہے، ہماری جو سیاسی لیڈرشپ ہے، وہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر آ گئے ہیں، اور انہوں نے اپنے مسیحی لوگوں کو کہا کہ آپ اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیں، بلکہ ہم پورے پاکستان کے مسیحی لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، بلکہ دنیا جہاں میں مختلف جگہوں پہ اس واقعہ کو کنڈم کیا گیا، احتجاج کیا گیا، اور پھر ملک پاکستان میں 3 جو ہیں وہ مطالبے بھی رکھے گئے ہیں۔ ہماری مسیحی لیڈرشپ نے، ہماری سیاسی روحانی لیڈرشپ نے 3 مطالبے رکھ دیے ہیں، اور پہلا مطالبہ یہ ہے کہ اگر آپ ہمیں اس ملک میں برداشت نہیں کر سکتے، آپ نہیں چاہتے کہ ہمارے لوگ اچھے عہدوں پہ کام کریں، آپ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ گلیوں کی اور گٹروں کی صفائیاں کرتے رہیں، تو پھر بھائی ہمیں اٹرنل
माइग्रेशन दे दी जाए, या फिर हमें इस मुल्क से डिपोर्ट कर दिया जाए। डिपोर्ट इसलिए कर दिया जाए क्योंकि आप हमें कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं, आपके जो मजहबी लीडर हैं वो हमें कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, हमारी मसीही कौम की तजलील यहाँ पे की जा रही है। और तीसरा मुतालबा है, अगर ये भी नहीं तो फिर इस कानून की आड़ में जो आज तक बेशुमार वाक़यात हुए हैं, हमारे मसीही लोगों को ज़ुदोकोब किया गया, उनको कत्ल किया गया, हमारी बस्तियाँ बल्कि गिरजाघर भी चलाए गए, तो फिर इस कानून में अगर आप मुल्क पाकिस्तान में हमें रखना चाहते हैं तो फिर इस कानून को साजिश का ज़रिया बनाया जाता है, हमारे ख़िलाफ़ साजिशें की जाती हैं और गलत बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। इस कानून में कोई तरमीम की जाए ताकि हमारे मसीही लोग इस मुल्क में आज़ादाना ज़िंदगी, बेखौफ ज़िंदगी गुजार सकें। और हमारी जो मसीही लीडरशिप है, रूहानी लीडरशिप है, सियासी लीडरशिप है, मैं द बाइबल टीवी के प्लेटफॉर्म से ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस बार आपने अपनी मसीही कौम को शऊर देना शुरू किया है तो अब इस सिलसिले को रुकना नहीं चाहिए, बल्कि रोज़ बरोज़ हमारे मसीही लोगों में, मसीही ख़ानदानों में, मसीही ज़िंदगियों में ये तहरीक जारी रहे कि ये जो 3 मुतालबे हैं इनमें से कोई एक मुतालबा हम ज़रूर मनवा कर रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें कितना ही पुरअमन एहतजाज क्यों ना करना पड़े, हुकूमत पाकिस्तान के सामने या इंटरनेशनल हुकूमतों के सामने। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। द बाइबल टीवी चैनल जो है ये एक नॉन डिनोमिनेशन चैनल है। ये बाइबल टीवी चैनल जो है ये किसी मिशन की मुनादी नहीं करता, किसी फिरके की बात नहीं करता, बल्कि ये एक ऐसा चैनल है जो तमाम मसीही कौम को मुतहर्रिक करने के लिए, उनको तहरीक देने के लिए और उनकी ज़िंदगी में खुदा के कलाम की वैल्यू को उजागर करने के लिए बनाया गया है। आप भी ज़रूर इस चैनल के साथ जुड़ जाएं, जुड़े रहें। अगर आप भी कोई बात करना चाहते हैं तो हमारी खिदमत आपके लिए हाजिर है। खुदावंद आपके साथ हो। और हमारा एक नारा भी है, वी आर द बाइबल बेस्ड पीपल एंड द होली ट्रिनिटी बिलीवर्स। नॉन डिनोमिनेशन हम लोग हैं। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद का हमेशा रहम और फजल आपके लोगों पर, आप सब लोगों पर, आपकी ज़िंदगियों पर, आपके ख़ानदानों पर बड़ा रहे। खुदावंद आपके साथ हो। बी ब्लेस्ड।